سر ایک میرا سوال ہے. جی اشفاق صاحب. سوال ہے کہ میرے دوست نے وہ میرے بار بار کولیگ نے میرے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تقریباً 12 سال تو کہہ رہے ہیں میں حلام ہوتا رہا کہ نبی دے کر لے کہ لیکن مرزا صاحب انکار کرتے رہے. لیکن نبی ہون کے دعوے نال ایک بندہ انکار کرتا ہے تو پھر نبی کے 12 سال بعد انہوں نے یہ ہو گیا کہ 12 سال بعد وہ کہہ رہے میں نبی ہوں. 12 سال تک انہوں نے نبی کا جو نبی ہوتا ہے ایک دفعہ بھی رام ہو جائے وہ کہتے اعتراض یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے. جی ٹھیک اشفاق صاحب ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ. کا سوال ہم تک پہنچا میں پیش کرتا ہوں کالا صاحب کی خدمت میں. وہ کہتے ہیں 12 سال تک مرزا صاحب علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوتا رہا اور میں انکار کرتا رہا تو پھر 12 سال بعد کیسے ایک دم انہوں نے اسے نبوت کے منصب کو قبول کیا؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ پروگرام قرآن کریم کی خوبیاں اور کمالات ظاہر کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ آئندہ بھی فون کال کرنے والے اسی موضوع کی بابت سوال کریں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ سوال آپ کا کسی ہم اگلے پروگرام میں اس کا جواب دیں گے. اس وقت آپ سے بلکہ تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں چرچ کے اس مہم کے نتیجے میں کہ ہم 11 ستمبر کو قرآن کریم جلائیں گے، کیونکہ نعوذ باللہ قرآن کریم میں فلاں خامیاں اور فلاں خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو اس کے دفاع کے لیے ہم اس پروگرام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا کو ہم بتائیں کہ بھئی قرآن پاک میں خرابیاں نہیں، قرآن پاک تو خوبیوں سے مالا مال ہے. تو جو کتاب ایسی خوبیوں سے مالا مال ہے اس کو جلانا نہیں، اس کو تو سینے سے لگانا چاہیے. ان خوبیوں کو دیکھا جماعت کے بانی نے، ان خوبیوں کو دیکھ کر بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. تو تمام بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو اور اپنے سوالات کو اس مرکزی بنیادی نقطے پہ مرکوز رکھیں کہ قرآن کریم میں کیا کیا خوبیاں ہیں. اگر آپ نے کہیں قرآن پاک کے خلاف کوئی اعتراض پڑھا ہے یا کہیں سے کوئی اعتراض سنا ہے تو وہ ٹیلی فون کال کے ذریعے بتائیں تاکہ ہم قرآن کریم کی خوبی کو دنیا کے سامنے نکھار کر پیش کر سکیں. باقی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں کیا اعتراضات ہیں وہ کسی آئندہ پروگرام کے لیے ملتوی کر لیں. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک اور بات بھی یہاں پہ ناظرین کو اسی تسلسل میں بشیر کالن صاحب نے بڑی اچھی اس طرف رہنمائی کی ہے سب ناظرین کی کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جس وقت کہ ہم یہاں پہ یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں جس میں ہم قرآن کریم کے محاسن کو بیان کر رہے ہیں، اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی دوسرے چینلز پہ ایسے پروگرامز چل رہے ہیں جو صرف اور صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات اور کردار پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. کچھ دیر پہلے جب بشیر کالن صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ پورا کانٹیکسٹ اس کا پڑھیں، تو ایک مسیحی پادری کے اعتراض کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا. اس کو بھی ہمارے جو جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ اس کو لے کے ایسا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات کے اوپر اور کردار کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ تمام عمر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو کہ مسیح موعود اور امام مہدی تھے انہوں نے اسلام اور قرآن کے دفاع میں خرچ کی. تو اسی طرح سے جس طرح کالن صاحب نے کہا ایسے اعتراضات پر ہم دوبارہ کسی اور پروگرام میں بات کر لیں گے.